فیصل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اب امریکہ پر اگر ثالث کے حوالے سے اب بات ہو رہی ہے تو کیا واقعی وہ غیر جانبدار ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اور جس طرح سے خود بھی کلیم کر رہا ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے ایک معاہدہ کروایا پاک بھارت معاملات حل کروانے میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی یہ اسی طرح اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں پاکستان اور بھارت کا معاملہ تھا اس وقت بھی امریکہ غیر جانبدار نہیں تھا. اب جو ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہے اس وقت بھی امریکہ جانبدار نہیں ہے. شروع میں اب امریکہ کا جو پاکستان بھارت کے وقت بیان دیکھ لیں، یہ تو پوری دنیا نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بھارت نے پاکستان کی ایسی پٹائی کرنی ہے کہ پاکستان کی نسلیں یاد رکھیں گی. لیکن پاکستان نے جب بازی الٹ دی تو امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کرانے کے لیے، مفاہمت کرانے کے لیے جو ہے بیچ میں کود پڑا. اسرائیل کے معاملے میں اسرائیل کو اور اب امریکہ کو جو ہے نا وہ الگ نہیں دیکھیں، یہ ایک ہی ہیں. ان کا مقصد بھی ایک ہے، ان کا منشا بھی ایک ہے، ان کی یہ جو کاروائیاں ہیں یہ بھی ایک ہیں، ایک ہی حکمت عملی کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. جب یہ دیکھیں گے چیزیں اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں تو امریکہ جو ہے وہ جو چودھری بن کے کودنے کی کوشش کرے گا. اور چیزیں اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. یہ 3 دن سے، یہ ہفتے کی رات سے یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اسرائیلی رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، خفیہ پناہ گاہوں میں جو ہے وہ اپنی چھپ رہے ہیں، زیر زمین پناہ گاہوں میں جو ہے وہ جس طرح جا کے دبک کے جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں. وحشت اور خوف جو ہے ان کے چہرے سے جو ہے نا وہ عیاں ہو گیا ہے. وہ جب اور وہ اتنا خوفناک، ان کا جو خوف کے جو مناظر ہیں، جو اسرائیلیوں کے چہروں کا جو خوف ہے، اس سے پہلے دنیا نے ان کا یہ خوف نہیں دیکھا. یہ تو ان کی غنڈہ گردی بدماشی تھی جو شروع کے میں جب جنگ کا آغاز ہوا تو وہ جو ایسا تو لگ رہا تھا کہ اسرائیل نے تو جو ہے وہ ایران کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ نمٹا دیا ہے. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ہی خطرناک نوعیت کا جو ہے وہ ایران نے جو ہے وہ اس کا ایران کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا صورتحال کا. ان کی پوری مین لیڈرشپ کو جو ہے بالکل جو ہے انہوں نے لمحے بھر کے اندر جو ہے وہ موت کی آغوش میں بھیج دیا تھا. لیکن اس کے بعد ایران نے موو کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے پاکستان. اب ایران میں جو ہے وہ تشکر پاکستان تشکر کے نعرے لگ رہے ہیں تو یہ نعرے کوئی بلا وجہ میں تو نہیں لگ رہے ہوں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا، یہ ہوگا، لیکن جب کوئی قوم، پوری قوم ان کا شکریہ ادا کر رہی ہے تو کوئی وجہ ہوگی. اس وقت اسرائیل کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ جو پاکستان بھارت کی جنگ تھی اور یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ایک ہی حکمت عملی کا حصہ ہے. یہ جو پارٹ 2 ہو رہا ہے، ان کا پارٹ 1 جو تھا جو حصہ نمبر وہ ناکام ہو گیا، اب اس کے یہ تحت یہ پارٹ 2 میں کودیں. یہ جو اس وقت ایران کا دشمن ہے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے. اسرائیل کوئی پاکستان کا جو ہے وہ خیر خواہ تو نہیں ہے، یہ امریکہ تو پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. اگر آج دنیا پاکستان سے بات کر رہی ہے یا دنیا، تو پاکستان نے اپنی طاقت سے جو ہے نا وہ پوزیشن لی ہے. پاکستان نے اپنی صلاحیت سے، طاقت سے، دنیا جو ہے طاقت کے ساتھ، بات تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں نا کہ دنیا طاقت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، دنیا میں کوئی جو ہے دوستی نہیں ہوتی، دنیا میں مفادات جو ہیں وہ دوستی ہوتے ہیں. تو پاکستان نے اپنی طاقت سے جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی جگہ منوایا ہے. اس وقت جو ہے یہ ٹھیک ہے ایران کے پاس پاکستان جتنی طاقت نہیں ہوگی، لیکن اگر اسرائیل کا یہ خواب ہے کہ وہ ایران کو جو ہے تباہ برباد کر دے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، جو ایران کی رجم چینج کرنے کی بات ہے، وہاں کی جو حکمران طبقہ، حکمران اشرافیہ کو یا حکمرانوں کو تبدیل کرنے کی بات ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کی بھی خواہش ہو سکتا ہے کہ ایران کے دوستوں کی بھی خواہش ہو کہ وہاں پہ جو ہے کہ دوسری حکومت آئے. لیکن اس خواہش کی تکمیل جو ہے وہ کسی دشمن کی خواہش کی بنیاد پر جو ہے کوئی نہیں کرنا چاہتا. اس بنیاد پہ نہیں کر سکتا ہے چین بھی چاہتا ہو سکتا ہے، رشیا بھی یہ چاہتا ہو، لیکن امریکہ کی خواہش پر وہ اس خواہش کا جو ہے نا وہ حصہ نہیں بنیں گے. یہ بالکل جو ہے نا وہ طے شدہ بات ہے. اس میں اسرائیل کو اور اسرائیلی کے جو دوست ہیں اور جو اس کے ہمدرد ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ ٹف ٹائم ملے گا. ہاں، ایران سے بہت ساری غلطیاں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، وہ ان غلطیوں پہ بات کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے. اور جب وقت آئے گا تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. اس وقت جو ہے وہ جو جنگ ہے اس میں جو ہے وہ پوری مسلم امہ جو ہے وہ صرف مسلم امہ نہیں بلکہ جو لوگ بھی اس ملک میں چاہتے ہیں کہ کسی ایک ملک کی طاقت کا راج نہ ہو، وہ اس وقت ایران کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے میں وہ، اور یہی دنیا کی جو خارجہ پالیسی ہے دنیا کی، اس کا ایک حصہ ہے اس وقت ایران کی حمایت کرنا. اس کی حمایت کوئی مذہب کی بنیاد پہ لوگ نہیں کر رہے. کسی کو ہم چودھری نہیں بننے دیں گے اس خطے کا، دنیا چاہتی ہے. صحیح. اچھا جوہر سلیم صاحب، ایک کوئکلی اگر آپ کامنٹ کر دیں، جس طرح عامر صاحب بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ اب مجھے بریک کی طرف جانا ہے، ایرانی قیادت کے فیصلے پر بھی ڈیپینڈ، کیونکہ ہم یہ بات تو کر رہے ہیں کہ فلاں ملک ثالثی کرا سکتا ہے، جنگ بندی ہونی چاہیے، تو ایران اس سارے ایشو پر کیا اس کا سٹینڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایران کا سٹینڈ تو پہلے کلیئر تھا. وہ ظاہر ہے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے وہ امریکنز کے ساتھ.
اس میں وہ شروع کے کچھ راؤنڈز اچھے تھے، سو امریکنز بھی تھوڑے لچک دکھا رہے تھے، لیکن بعد میں ان کی طرف سے فلیکسیبلٹی کم ہو گئی، جو شاید اسرائیل کے کہنے پہ ہوئی ہو. تو اس لیے لیکن ایران کے لیے دیکھیں، میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ایران کے لیے بہت ایک مشکل وقت ہے، بہت چیلنجنگ حال ہے. ان کے سامنے جو رینج آف آپشنز ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ خوشگوار نہیں ہے اس وقت. یہ جو جنگ اگر اسی طرح چلتی رہتی ہے تو اس میں نقصان جو ہے وہ ایران کا بہت زیادہ ہو رہا ہے، اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک ملٹری ڈسپیرٹی اس وقت ایسی ہے کہ اس میں وہ ایران کی جو ہے نا، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے وہ ٹیک آؤٹ کر رہے ہیں جو لیڈرشپ لیول پہ، وہ جو تنصیبات ہیں انہوں نے انسٹالیشنز پہ بھی اٹیکس کی ہیں، سائنٹسٹ بھی انہوں نے کی جیسے اور پھر یہ کہ ایئر سپیریورٹی ان کو حاصل ہے. ایران کے پاس تو کچھ طرح کی لیئرز نہیں ہیں جو ڈیفنس کی جو اسرائیل کے پاس ہیں، جہاں پہ وہ 90% تو روک لیتے ہیں. تو ایران کے پاس وہ امپیونٹی سے کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں ایران میں. تو اگر یہ طوالت ہے تو وہ ایران کو کوئی اتنا سوٹ نہیں کرے گا. اور جو اگر ان کے پاس جو باقی آپشنز ہیں کہ وہ کہیں بیسس پہ اٹیک کر دیں امریکہ کی، یا پھر وہ کوئی آبی گزرگاہیں اگر بند کر دیں، وہ آپشنز ہیں وہ اتنی اچھی آپشنز نہیں ہیں. اور یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جو ایران کے وہ جو ان کے حمایت یافتہ گروپس تھے، سارے مزاحمتی گروپ اسرائیل کے اراؤنڈ، ان کو تو انہوں نے خاصا افیکٹو آلریڈی کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت سسٹم پالیسی ہے، یہ اس کا فائنل چیپٹر جو ہے ان کی طرف سے اسرائیل کے زاویے سے ہو رہا ہے یا امریکہ کے زاویے سے. لیکن خیر بات تو یہ چلے گی ابھی. جی صحیح ہے. چلیے کوئکلی ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین. جی ٹھیک ہے، جی بریک لے رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے، ہم پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے. ہمیں الیاس صاحب جوائن کریں گے اور عامر نوید چودھری صاحب جوائن کریں گے. ابھی جو ہے عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفارتکار جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فیصل حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا جی شکریہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی ہم نے نیا ٹیکس نہیں لگایا، ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا. یہ دوسرا سال ہے کہ پنجاب نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. اور اس دفعہ جو ہماری ہیلتھ کے شعبے پہ اور ایجوکیشن کے شعبے پہ جو اسپینڈنگ ہے وہ تاریخ میں 77 ایئرز میں سب سے زیادہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب حکومت نے اپنا دوسرا بجٹ پیش کر دیا ہے. بجٹ کا حجم 5300 ارب روپے رکھا گیا ہے. بجٹ میں تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 5% اضافہ ہوا ہے، جبکہ کم سے کم اجرت 37,000 سے بڑھا کر 40,000 کر دی گئی ہے. ترقیاتی بجٹ کے لیے 1240 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نئی اسکیمز کے لیے 470 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ دے رہے ہیں. تعلیم اور صحت کے لیے 70 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ رقم ہے. اب یہ پنجاب کا بجٹ کتنا عوام دوست ہے اور ٹیکس فری بجٹ دینے کا دعویٰ کتنا درست ہے؟ واقعی عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اور کون سے بڑے نئے پروجیکٹس ہیں جس سے ڈائریکٹ ایک عام آدمی اس سے مستفید ہو سکے گا؟ اس تمام تر معاملے پر ہم بات کریں گے. جس طرح سے بریک سے پہلے میں نے اناؤنس کیا تھا، ہمارے ساتھ محمد الیاس صاحب بھی موجود ہیں اور کامرس رپورٹر عامر نوید چودھری بھی موجود ہیں. عامر، آپ سے آغاز کری ہوں. کیا کہہ سکتے ہیں پنجاب کے بجٹ کو، کتنا عوام دوست ہے؟ اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہی ہیں ٹیکس فری بجٹ انہوں نے دیا ہے، تو اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ کیا بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس کو کور بھی کیا ہے، تو ڈیٹیل سے بتائیے گا. دیکھیں جی، جو پنجاب کا بجٹ ہے اس کا حجم ہے 5335 ارب روپے، اور جس میں ترقیاتی بجٹ ہے وہ 1240 ارب روپے کا ہے.